شاباش. اب سجاد بھائی اس آیت کے اندر اسی کو ہم دیکھتے ہیں، کیا کہا کہ بھائی تم سب اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، یہ بولا نا، یہ جملہ ہے. پھر جملے کا رخ فوراً چینج ہو گیا، کیا کہا؟ بس اگر ان سب نے منہ پھیرا. یہ کانفلکٹ نہیں ہے، اس کو قرآنی اصطلاح میں، علوم قرآن میں اس کو التفات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ التفات کہتے ہیں. یہ آپ کو تھوڑا سا زگ زیگ نظر آتے ہیں نا، یہ زگ زیگ نہیں ہے، اس کو التفات کہتے ہیں. یہی تو خوبی ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ تو میں بھی کتاب لکھ لیتا نا. یہی تو اس کتاب کی خوبی ہے، کتاب ہے لیکن انوکھی کتاب ہے. ورنہ شاید میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا نا کہ سورۃ الفیل لوگ لکھوا کر لے کر آئے تھے اس زمانے میں. کہا یہ کتاب ہے. اس زمانے کے بڑے ادیب کے پاس لوگ گئے، جا کر بولا کہ بھائی محمد کوئی ایسی کتاب لے کر آیا ہے، لہذا تم بھی کوئی کتاب بناؤ بھائی. وہ تو چیلنج کر رہا ہے. اسے دیکھا کوئی مسئلہ نہیں بھائی، اتنا غور کہاں کیا اس نے فوراً سے پین سے لکھنا شروع کیا. فیل، الفیل وما ادراک ما الفیل. فیل ہاتھی، کیا معلوم تمہیں ہاتھی کیا ہے؟ لہو خرطوم طویل وَلَهُ أُذُنَانِ كَبِيرَتَانِ وَلَهُ عَيْنَانِ صَغِيرَتَانِ وَلَهُ ذَنَبٌ قَصِيرٌ هَذَا هُوَ الْفِيلُ. سورہ بن گیا بھائی. سیکوینس میں لکھا نا اس نے، اس کے اعضاء و جوارح کو لکھا، سورت تیار ہو گیا بھائی. سورت تیار ہو کر وہاں پہنچ گئے. ادھر پیغمبر اکرم کے پاس پیش کرنے سے پہلے انہوں نے خود دیکھا، اس فیل اور اس فیل کو کمپیئر کیا. او یار یہ فیل کیا کہہ رہا ہے اور اس فیل کے اندر کیا ہے. اس فیل کے اندر تو پوری تہذیب موجود ہے، اس فیل کے اندر کیا ہاتھی کسی نے دیکھا ہے؟ یہ فرق ہے. تو یہ فرق ہے، ظاہر بات ہے، کیونکہ یہ معجزاتی کلام اور عام انسانوں کے کلام میں. اور دوسری بات سجاد بھائی، ہم جو ہے نا یہ زگ زگ ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، ہم بچپن سے اس قسم کی ہی کتابیں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. ہمیں استاد نے سکھایا، دیکھیں بھائی جملے کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہے: اسم، فعل، حرف. اسم اور فعل کو جو ملا دیا جملہ بن گیا، ٹھیک ہے. فعل اور اسم کو ملا دیا جملہ بن گیا. اس طریقے سے سیکوینس میں ہمیں بتاتے ہوئے آ رہے ہیں. دیکھو بیٹے مضمون لکھے تو اس طریقے سے لکھے، ایک سیکوینس میں جو ہے نا. کیونکہ اس سے زیادہ ہمارے دماغ ایکسیپٹ نہیں کرتے. معمولی چینج نکل جائے نا تو پھر ہم عموماً کہتے ہیں نا قاری کے اوپر بار نہ گزریں. ہم تو اس قسم کی کتابیں پڑھنے کی عادی ہے شروع سے ہی. آپ ائمہ کی کتاب اٹھا کر خود آپ نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیے گا، ایک جملہ ہے اس کے بعد کہیں اور چلے گئے. خود دعائے کمل اٹھا کر دیکھے گا، ایک بات ہے پھر کہیں اور چلے گئے. ہر جملے کے اندر پوری تاریخ موجود ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم کی صفت جوامع الکلم ہے، یعنی لمبی بات کو مختصر الفاظ میں بتانا. جی علم، جی علم جفر ہے، حروف مقطعات ہے. جی 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 سجاد بھائی. نہیں یہ بالکل بھی نہیں ہے. نمبر 2 نہیں سر، یہ اس طریقے سے یہ کام مجھے پھنسا رہے. جی ہم نے دوسری آیت خواہر نے بڑے زور سے پہلی بار اس کا ترجمہ کیا تھا، بڑے زور سے. یہ تو آپ ترجمہ کر رہی ہیں، نہیں دوسری والی ہے. شاباش جی، اور میں لایا تمہارے پاس. شاباش، کہاں سے؟ شاباش، اطاعت کرو. اس کی کہاں سے آ گیا سجاد؟ میری. یہ عروج بھائی یا تھا، یا کٹ گیا ہے. اقرار صاحب اطمینان کے ساتھ کیجیے گا. جی
یہ پھر کبھی بتا دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ ابھی آج بہت لمبی بات ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور رسول کی. نہیں دیکھو اردو میں آپ کھا گئے سر، دیکھو نا. اور اطاعت کرو رسول کی. دیکھیے سر آپ ایسا تو نہ کریں نا، واطیعوا الرسول، پھر آپ بول دیں کہ جو ہے نا اور اطاعت کرو رسول. دونوں میں اطاعت ریپیٹ آیا ہے. ایک اطاعت سے آپ نے کام چلا دیا، اور وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُم، یہاں ساتھ ہے، ٹھیک ہے. یہاں ایک اطاعت سے کام چلا دیا، تم اطاعت کرو رسول اور اولو الامر، ہو تم میں جو صاحبان امر ہیں. صاحبان جی تم میں سے. جی وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے رسول. اب اس اطاعت اور اس اطاعت میں فرق ہے، خیر وہ ڈیٹیل نہیں جاؤں گا. جی اور نہیں بھیجا ہم نے رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے من رسول. آپ کو میں نے بتایا من کا کیا مطلب ہے؟ سے کوئی رسول. شاباش، کوئی رسول. اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول سوائے اس کی، تاکہ اس کی تاکہ ہے تاکہ اطاعت کی جائے اس کی اللہ کی طرف سے. اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے. شاباش ناصر. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور تم قرار دو ہمارے لیے اپنے پاس سے شاباش. کوئی ولی، ہاں اور تم قرار دو ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مدد. شاباش یار، ماشاء اللہ. جی باقر بھائی. وَرَسُولُهُ، جی تم سب کا پروردگار صرف اللہ اور اس کا رسول ہے. دیکھو اقرار صاحب اب صرف کو انہوں نے بعد میں لے لیا، ساتھ چلے بھائی. سرپرست ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو فالو نہیں کر دیے، اپنی سہولت کو دیکھ رہے ہیں. وقت میں کہہ رہا ہوں اگر آپ اس کو تھوڑا سا چلیں تو آپ کے اندر سمجھ میں آ جائے گا. صرف کا مطلب کیا ہے؟ انما کا مطلب، تو انما کا ترجمہ پہلے کیجیے گا. صرف اب اصل میں اس قسم کے سینٹینس شروع سے آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں نا، ایک ترتیب، جملے کی ایک ترتیب شروع سے آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اس سے معمولی سے اگر وہ جملہ آگے پیچھے ہو جائے آپ کا دماغ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. پھر آپ بولیں گے نا زیادہ زور لگائے ہو بھائی، ہم بچپن سے ہی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور میں اسی کو دلیل مانتا ہوں. میں کہتا ہوں اہل زبان یہ استعمال کرتے ہیں. انما ولیکم اللہ، صرف تم سب کا سرپرست اللہ اور اس کا رسول ہے، اور جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ، وہم راکعون، در حالانکہ وہ سب رکوع کرنے والے ہیں. نہیں اب حالت تو آپ نے پہلے کر دیا نا. اچھا ہاں در حالانکہ رکوع کرنے والے ہیں. جی ہاں ہاں انما آ گیا بھائی. جی عروج بھائی. آتو الزکاۃ، آتو. عروج بھائی آتو اور اوتو میں فرق یہ ہے، آتو تم سب دو، اوتو ان سب کو دیا گیا، مجہول کا صیغہ ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور قائم کرو تم سب نماز اور ادا کرو زکوٰۃ، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو تم سب رسول کی، لعلکم ترحمون، شاید تم سب قابل رحمت قرار پاؤ.
جی آگے نبی زیادہ حقدار ہے مومنین سے ان کی جانوں پر اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ان کی مائیں ہیں، تمہاری نہیں، امہاتہم ان ایمان والوں کی. ابھی آپ نے ذکر کیا نا ایمان والے بتایا نا، آپ نے کیا فرمایا؟ نبی زیادہ حقدار ہے ایمان والوں سے، ان کی مائیں ہیں، آپ کی نہیں. جی ضمیر کا یہاں جو ہے نا اپنا آپ نے خود انکار کرے نہیں ہے تو میں کیا کروں. واؤ نہیں حسن شروع میں وہ عطی اللہ نہیں ہے. ہاں عطی اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے تم سب اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول کی، ہاں اور مت باتیں کرو اپنے اعمالوں کی. شاباش. جی خواہر اطاعت کرو ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا. یہاں پہ ہم روک دیتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں جمع کی قسمیں بتائیں گے اور تقویتی اور اختیاری مشق انشاءاللہ. تقویتی مشق اس میں شاید نہیں ہے، اختیاری مشق انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا. کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی 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 تو اس میں کہتے ہیں کہ اطاعت کا لفظ ہے وہ اولی الامر کے ساتھ نہیں ہے، اللہ رسول کے ساتھ. جی جی بارے میں آپ کیا تقریر کریں؟ میں تقریر نہیں کروں گا بھائی، میں خاموش ہو گیا، میں کوئی مقرر نہیں ہوں. میں نے کہا اطاعت خدا اور اطاعت رسول اور اصحاب رسول یعنی اور جو اولو الامر ہے یہ الگ ہے. میں نے کہا اس میں یہ ہے کہ خدا کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام کو فالو کرنا ہے، جو احکام نبی اور اولو الامر نے دی ہے، جو احکام نبی نے دی ہے ٹھیک ہے اور اولو الامر نے اس کی حفاظت کی ہے، اس کی آپ نے اطاعت کرنی ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ اطاعت جو اللہ رسول کے ساتھ ہے اولی الامر کے ساتھ نہیں ہے. یا خدا، ایک تو اطیع اللہ ہو گیا، آپ کی زبان اردو ہے نا، اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو احکام نازل کیے ہیں خدا نے، ٹھیک ہے، اللہ نے کہا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 وقت کی آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور جس کو ایگزیکیوٹ کس نے کیا ہے؟ نبی نے دی ہے، ٹھیک ہے، نبی نے کی ہے. تو ہم نے نبی کی اطاعت کرنی، کیسے نماز پڑھنی ہے. بہت سارے ایسے احکام قرآن کے اندر ایکسپلین نہیں ہے، اللہ کے نبی نے جو کر کے دکھایا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ اولو الامر بھی وہی نبی کی اطاعت ہے، اس کے اندر الگ نہیں ہے. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. اطاعت دو قسم کی ہے، شاباش.